گائز یہ ہم ہیں, یہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے جہاں پر آج ہم پبلک ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے, اور یہاں لیڈ پوائزننگ ہو رہی ہے. آج ہم پبلک ہیلتھ پر اپنی گفتگو جاری رکھ رہے ہیں ڈاکٹر عالیہ حیدر کے ساتھ, جنہوں نے لاہور کے علاقے شریف پورہ میں لیڈ پوائزننگ کی خطرناک صورتحال ڈسکور کی. جب لیڈ پوائزننگ ہوتا ہے وہاں کے بچوں کے IQ ڈراپ کرتے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو کڈنی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ عورتوں کو مینسٹریشن کا مسئلہ ہے, اور ایک اور چیز جو ہے کہ وہاں پہ جو وہاں کے جو مرد حضرات ہیں ان میں جو ہے انفرٹیلیٹی بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا اور ہماری حکومت کا کیا رسپانس تھا. پنجاب یونیورسٹی کا کینسر ریسرچ ٹیم آئی, نلکے کے پانی کے اندر جو ہے جو کنسنٹریشن آئی ہے لیڈ کی وہ جو ہے 1550 مائکرو گرام پر لیٹر, اور جو WHO کی کیٹیگری کے حساب سے وہ تقریباً 155% زیادہ ہے. ویلکم ٹو another episode of Out of the Box. مجھے بتائیں کہ آپ نے جو آپ کیمپس لگائے تھے تھرو آؤٹ پنجاب, آپ دیر آر سم فائنڈنگز ایز ویل, پلیز شیئر دوز فائنڈنگز ود اس ایز ویل. اوکے, تو ہمارے میڈیکل کیمپس انیشیلی ہمارا زیادہ فوکس لاہور پہ ہے, کیونکہ لاہور میں اسموگ, کیونکہ میں کلائمیٹ پہ بھی کام کرتی ہوں, تو اینڈ آئی تھنک کہ کلائمیٹ اور ہیلتھ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. Yes, and let's actually also talk a little bit about this as well. And I think this is exactly what you're about to talk about anyways. So that was, I don't know why I said that. تھینک یو ریشم. تو دونوں جو چیزیں ہیں آئی تھنک دے گو سائڈ بائی سائڈ. کلائمیٹ کرائسس ہوتا ہے, ہیلتھ کرائسس ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جب آپس میں چلتی ہے نا تو ہم جو ہے پھر ہمارے ملک میں یہ چیزیں بہت سیکنڈری سمجھی جاتی ہیں. جب بھی ہمارے ملک میں ہر سال سالانہ بجٹ آتا ہے, ہیلتھ کو اتنا بجٹ نہیں دیا جاتا ہے. سو ہر سال آئی تھنک 2019 میں 2.4 تھا, 3.4% آف دا ہول GDP ہیلتھ کو دیا جاتا ہے. تو اگر آپ اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ کہ باقی کہاں جاتے ہیں, تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے تو ہیلتھ کو اتنا دیا جاتا ہے. اینڈ دین اس سے 2019 سے پہلے جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ KPK میں MTI ایکٹ انٹروڈیوس ہوا تھا. MTI ایکٹ از این ایکٹ آف پرائیویٹائزیشن آف ہاسپٹل, بٹ اٹ از they don't call it privatization, they call it like it's an MTI act of making the hospital better in terms of giving facilities and all. لیکن essentially point تو یہ کہ privatization سے مطلب ہے تھوڑی بہت free health care آپ کو مل بھی رہی ہے, وہ بھی نہیں ملے گی, اور جو ڈاکٹرز جو سرکاری جاب پہ ہے وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہو جائیں گے سارے. سو دیر از نو پرماننٹ لائک وہ جو چیزیں ہیں. تو خیر اس پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے, ڈاکٹرز نے بہت پروٹیسٹ کیے تھے اس چیز کو ریورس. بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں یار. اچھا, لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی MTI کے دوران کہ ہم کیوں پروٹیسٹ کریں. ہم OPDs بند کر دیتے تھے, اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ OPDs آؤٹ ڈور پیشنٹ جو آتے ہیں چیک اپ کر کے پھر چلے جاتے ہیں نا, تو اس لیے بند کرتے تھے تاکہ ان کے لیے کر رہے تھے بیسکلی کہ بھئی آپ لوگوں کو ہیلتھ مہنگی ملے گی. ایک آپ لوگوں کے ہر ہاسپٹل کو ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز دیا جائے گا, ان کو فار ایگزامپل 10 بلین روپے دیے جائیں گے اس ہاسپٹل پہ انویسٹ کرنے کے لیے, اور سال کے آخر میں وہ $10 بلین روپے کہاں سے نکلیں گے؟ اسپتال کی ریونیو سے نکلیں گے. ریونیو کہاں سے نکلے گا؟ عام عوام کے عوام سے نکلے گا. اب سرکاری ہسپتالوں میں ایلیٹ تو جاتے نہیں ہیں, ڈیفینس یا کینٹ میں رہنے والے تو جاتے نہیں ہیں, غریب عوام جاتی ہے جن کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے. تو اب جو سرجریز آپ کو فری میں ہو رہی ہیں, جس میں آپ کو صرف میڈیسن کے پیسے دینے پڑتے ہیں یا کچھ جو سامان اگر چاہیے ہوتا ہے ان کے دینے پڑتے ہیں, تب وہ 15, 20, 30, 40 ہزار کی ہو جاتی. تو انیشلی تو پہلے تو یہ امپوز کیا گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل ہوئے تھے. پھر میں نے پرسنلی جب اپنے ہیلتھ کیئر میں نے اسٹارٹ کیے ہیں کیمپس, تو ہمارا کیمپ ہوتے ہیں ڈفرینٹ, جیسے چنگی, ہربنس پورہ, شادرہ, اور یہ سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کبھی کوئی کام ہوا نہیں ہے. پورے ہربنس پورہ کے علاقے میں آپ کو 1-2 ہی جو ہیں اکا دکا ہی واٹر فلٹریشن پلانٹس ملیں گے, تو جہاں جو لوگ جس سے آپ صاف پانی پی سکتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں, ہاں, یا وہ چل نہیں رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا, اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فلٹرز کو بار بار صاف نہیں کیا جاتا ہے, مینٹیننس نہیں ہوتی, تو وہاں پہ نہیں تھا. تو میں جب انیشلی وہاں پہ میں نے کیمپس لگائے, تو ایک علاقے میں گئی, شریف پورہ نام ہے اس علاقے کا. تو اٹس لائک جب آپ یہ میٹرو اسٹیشن سے نکلتے ہو, تو میٹرو اسٹیشن میں جب آپ ہربنس پورہ والا شالیمار باغ اور یہ سب کچھ کراس کر کے آگے آتا ہے, تو وہاں پہ ہے شریف پورہ. کوئی مطلب وہاں پہ میں نے میڈیکل کیمپ لگائے, تو اسموک کے دن تھے ان دنوں,
جیسے نارمل لاہور میں ہم لوگ چلاتے نہیں تھے کہ اسموگ ہے, ہمارے ہیلتھ کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ, ادھر تو وہ ملٹیپلائڈ تھا, بائی 3 کر لو, 4 ٹائمس کر لو. تو مطلب میرے ڈبل ماسک بھی لگاتی تھی نا, تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ ان سائڈ می جو میرے لنگس کو مسئلہ کر رہی ہے. خیر میں جب بچوں کو چیک کیا, 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ, پھر خواتین آئیں تو اپنے ہیلتھ کیئر کے مسائل بتاتے تھے, تو وہ ساری چیزیں, تو میں نے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ کچھ سمٹمز اور سب میں آ رہے تھے, جیسے دانتوں کے ارد گرد جو ہے جنجیوا کا بلیک کلر کا ہونا, اور ساتھ میں مال نرشمنٹ بہت زیادہ تھی, انیمیا بہت زیادہ تھا. تو ایک بچی آئی میرے پاس لڑکی, تو میں اس کو نا بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی. دین آئی سیڈ کتنے سال کی ہو, کہتے میں 15 سال کی ہوں, اینڈ شی لٹرلی لکڈ لائک 7 ایئرز اولڈ. سو میں پریشان. اس کے بعد اس کو میں نے ٹریٹمنٹ دیا, میں نے کہا سم تھنگ از رانگ یہاں پہ. اینڈ وہ علاقہ نا بہت سارے فیکٹریز کے ارد گرد ہے, بہت سارے فیکٹریل ایریاز ہے وہاں پہ. تو پھر ایک اور لڑکی کو میں نے دیکھا, وہ بھی ویسی, جو پھر میں نے انیشلی پھر یہ میں نے کیا کہ یہاں کے بچے اپنے عمر سے تو کوئی 5 6 7 سال چھوٹے نظر آتے ہیں, اور وہ بھی پیرنٹس بھی ان کے کہتے تھے کہ یہ تو بڑے نہیں ہو رہے ہیں, اس کے عمر کے بچے اتنے ہوتے ہیں, یہ تو چھوٹا سا ہے, یہ ہے وہ. تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہاں پہ لیڈ پوائزننگ ہے, کیونکہ وہاں کی سوائل, آپ 2 منٹ کر, میرا لیب کوٹ نا جب میں وہاں سے آتے تھے تو وائٹ سے نا بلیک ہو جاتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر آئی تو میری بہن نے سویے بنائے تھے, تو میں نے سویے کھائے. میں نے کہا یار شکیلہ تم نے جلایا ہوا ہے, تو وہ کہتی پاگل ہو, ایک تو میں تمہارے لیے سویے بنایا, اوپر سے تم مجھے کہتی ہو تم نے جلایا ہوا. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ وہاں پہ جو وہ برننگ کا سارا تھا وہ میرے منہ میں پورا ایک لیئر بن گیا تھا, حالانکہ میں نے ڈبل ٹرپل ماسکنگ کی ہوئی تھی. Did you eventually get it tested like the ہاں. اینڈ دین ہماری ایک کامن فرینڈ ہے ڈاکٹر نوشین, شی از ڈائریکٹر آف جو ہے کینسر ریسرچ سینٹر ہے نا پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہ ان کی ڈائریکٹر ہے. تو آئی ٹاک ٹو ہر, شی سیڈ کہ, تو وہ بھی پریشان ہو گئی. اینڈ دین وہ پھر میرے ساتھ گئی وہاں پہ, ہم نے ایریا دیکھا, پھر ہم نے وہاں پہ ٹیسٹنگ اسٹارٹ کیا. ہم نے اپنے پھر HKP کا جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ تھے وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوئے, مطلب کہ ہم نے کیسے پھر وہاں سے انیشیٹ کیا. پھر ہم نے انیشیلی 200 لوگوں کے جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں ان کی بلڈ سیمپلنگ کی. پھر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب لیڈ پوائزننگ ہوتا ہے, لیڈ پوائزننگ کے جو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ آپ کی ہیلتھ کو ویسے ہی افیکٹ کرتا ہے, بٹ وہ آپ کے بلڈ میں نا انیمیا کرا دیتا ہے. تو ہیموگلوبن کا جو نمبر ہوتا ہے ڈکریز ہوتا ہے, جو آپ انیمیا نا بہت کامن تھا اس ایریا میں. ابھی بھی ہمارے رپورٹ کے حساب سے جو 52% اس علاقے کی جو ان 200 میں ہم نے کیا ہے, تو ہم اس کو مارجنائز کر رہے ہیں نا. اور اس کے بعد پھر ہم نے 150 کے آئی تھنک 100 کے اور کے دوبارہ پھر ٹیسٹ کیے, تو اس میں 52% لوگ جو ہے انیمیا کا شکار ہے لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے. اور اس میں اور اس علاقے میں اسٹل برڈس بہت ہیں کہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں, اور 36% خواتین نے بتایا ہے کہ ان کے بچے مردہ پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو 10%, Can you just reiterate کہ اس ایریا کی ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کتنی ہے؟ آپ لے لو کوئی 20,000 15-20,000 ہے. تو صرف یہ ایک علاقہ ہے. اب یہ شریف پورہ کے ارد گرد, اب ہربنس پورہ کا علاقہ الگ ہے, دوسرے کا الگ ہے. یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں آپ نے جا کے چیک کر لیا ہے, اب باقیوں میں تو چیک بھی نہیں ہوا ہے. اور یہ ایسی انوائرمنٹ میں علاقہ ہے جو بہت, یہ کوئی بہت یونیک انوائرمنٹ تو نہیں ہے نہیں, اور ان کے آس پاس کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل بھی نہیں ہے, واٹر فلٹریشنز بھی نہیں ہے. جب بھی میں وہاں سے پانی پی کے آتی ہوں یا چائے پی کے آتی ہوں, وہ تو ان کا پیار ہوتا ہے نا, وہ ہمارے لیے چائے لے کر آتے ہیں. آئی کین ناٹ سے نو ٹو دیم. میں تو پی کے آتی ہوں, پھر اگلے 2 دن تک میرا پیٹ خراب ہوتا ہے. تو وہ ان لوگوں کا آپ سوچیں کہ تو رہ رہے ہوتے ہیں, لٹرلی دے آر انہیلنگ اٹ, دے آر لیونگ اٹ. وہاں پہ بچے اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. 10% وہاں پہ عورتوں کے اسٹل برڈس ہوتے ہیں, نہیں 10% کے جو ہے پری میچور برڈس ہوتے ہیں. پری میچور کے 10% آیا تھا ہمارے ڈیٹا کے حساب سے. 36% کے اسٹل برڈس تھے, اور 52% ٹوٹل انیمیا ہے, جس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. اور بچوں میں کے اندر سب سے زیادہ انیمیا ہے اس علاقوں میں, بچے اور عورتوں کے اندر. پھر جب ہم نے اپنی سیمپلنگ کی, ان کے پورا جو پنجاب یونیورسٹی کا کینسر ریسرچ ٹیم آیا ہمارے ساتھ, ان کی پوری ٹیم آئی, انہوں نے وہاں کے سوئل سیمپل لیے, اور ہم نے نا نلکے کا پانی لیا ہے وہاں سے جو لوگ پیتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ نالی کا پانی لے لو آپ یا علاقے میں چلتے پھرتے. نلکے کے پانی کے اندر جو ہے جو کنسنٹریشن آئی ہے لیڈ کی, وہ جو ہے 1550 مائکروگرام پر لیٹر, اور جو WHO کی کیٹیگری کے حساب سے وہ تقریباً آپ امیجن کر لو کہ 155% زیادہ ہے.
اگر امریکہ میں یہ ہوتا اور 2-3% بھی زیادہ لیڈ ہوتا نا تو علاقہ کو ہیزارڈیس قرار دیتے, بٹ وہ لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ. اینڈ واز دس اسٹڈی ایور shared by the people that need to take care of this shit? یس وہ میں اس پہ آتی ہوں, بٹ انیشلی لیٹ می گیو یو دا فیکٹس کہ اس کے بعد اب جب ہم نے پھر سوئل کا ٹیسٹ کیا تو انیشلی سوئل میں ہوتا ہے 400 اینڈ سم تھنگ, جو ایک نارمل سوئل میں ہوتا ہے لیڈ کا کنٹینٹ, بٹ شریف پورہ کے لیڈ میں 22,900% ہے. اینڈ یہ لیڈ پوائزن یہاں پر فیکٹریز بہت زیادہ ہیں. ہاں فیکٹریز, اسکریپ کی فیکٹریز ہے, لوہے جلانے کا, میلٹ کرنے کا, اور پھر ان کو ایک پراپر شیپ دینے کی جو ایک سسٹم نہیں آتا وہ وہاں پہ ہے. تو ان کی جو اسکریپ مٹیریلز ہے, جو کوئلے ہے, اور ان کو جلانے کے لیے وہ ٹائرز بھی جلاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اور موسٹلی جو لوگ ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں, آف کورس لوور انکم ہاؤس ہولڈس ہیں, بٹ آر سم آف دیم آلسو ورکنگ ان دا فیکٹری. سم آف دیم نہیں, آلموسٹ سارے بیسکلی امپلائیز ہیں. یہ جو فیکٹریز جو بیسکلی جو لوگ آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے چاہیے, آپ انہیں کو آہستہ آہستہ پوائزن کر رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا آئی, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب لیڈ پوائزننگ ہوتا ہے وہاں کے بچوں کے IQ ڈراپ کرتے ہیں, برین کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں, اور جو لیڈ کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کی جا کے ہیموگلوبن سے اٹیچ ہوتا ہے, اور پھر اس کو آٹومیٹکلی وہ ڈیرینج کرنے لگتا ہے, کیونکہ آئرن کا ہیموگلوبن کے اندر آئرن ہوتا ہے Fe. تو لیڈ کی اور اس کی کوئی خاص جب چیلیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو اس میں نا بڑے مسائل ہوتے ہیں بونس میں, تو اٹس لائک اے لاٹ آف تھنگس. تو وہ میں تھوڑا شارٹ کر کے بتاؤں گی کہ جو کوئی بھی ڈرگ ہم لیتے ہیں نا تو اس کی ہاف لائف ہوتی ہے کہ ایونچولی وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے جسم سے, بٹ لیڈ ایسا ہے جس کو اگر وہ خون میں ہوتا ہے تو 7-8 سال تک نکلتے ہیں, اور اگر وہ بون کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اس کے ہاف لائف 50 سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو کڈنی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ عورتوں کو مینسٹریشن کا مسئلہ ہے, اور ایک اور چیز جو ہے کہ وہاں پہ جو وہاں کے جو مرد حضرات ہیں ان میں جو ہے انفرٹیلیٹی بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو سارے ہمارے ڈیٹا تھا ہم نے اس کو پبلک بنایا, ہم نے ایک پریس کانفرنس کیا, اور اس پریس کانفرنس میں مارچ میں ہم نے کیا تھا. پھر ہم نے اپنے ڈیٹا بتائی لوگوں کو, کچھ ٹی وی چینلز ہیں تو لے لیا, پر ایک ٹی وی چینل والوں نے پھر ہم نے واسا سے کانٹیکٹ کیا, واٹر سینیٹیشن اتھارٹی. یس, انہوں نے کہا کہ ایسا ہے ہی نہیں, پانی میں تو لیڈ ہے ہی نہیں, مٹی میں تو لیڈ ہے ہی نہیں. اور حالانکہ یہ جو ٹیسٹنگ ہم نے نا کی ہے لیبس, جو لیڈ کو بلڈ میں دیکھنے کا, سوئل میں دیکھنے کا, یہ ساری چیزیں ہم نے گورنمنٹ آتھورائزڈ لیب سے کیا ہے. ایک جو ہمارا ایگریکلچر کا لیب ہے وہاں سے کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف پنجاب, اور دوسرا پھر ایک ہم نے پھر لمس میں کے اندر بھی جو ہے انجینئرنگ اور سائنس کا بابر علی اسکول جو ہے وہاں سے بھی کروایا ہے. تو یہ ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے آپ لوگوں کے لیے, یا کسی نے واسا نے ہمیں یہ بولا, وہ آفیشیلی نہیں بولا ہے انہوں نے, بٹ کیونکہ ہماری میٹنگ ہوتی رہی, ڈاکٹر نوشین جو ان کی لیڈ کر رہی تھی تو وہ میٹ اپ کرتی رہی, دیور سے ہے نہیں. اینڈ دین پھر ہم نے کہا اب, اور پھر یہ بھی ہوتا رہا نا کہ مطلب وہ اس ڈینائل میں ہے کہ اس میں ہے ہی نہیں. پھر ہمارے DC سے ملاقات ہوئی اس بارے میں, انہوں نے ہمیں بلایا, پھر ہم نے ان سے جب بات کی تو اب یہ ہے نا کہ فیکٹریز ریموو کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے, اس کو کلیئر کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. اس علاقے کے لوگوں کو تو شاید ریلوکیٹ کر سکو, تو وہی نا, یہ تو کر سکتے, بٹ نہیں, انہوں نے پھر DC نے ہمیں کہا کہ وہ جو ہے کچھ واٹر فلٹرز لگا کے دیں گے, اور کتنے لیڈ کو آپ فلٹر کرو گے. ٹھیک ہے, ابھی مسئلہ بھی تو یہ بڑا ہے نا, یہ تو کانورسیشن ہوتی ہے کہ کیا لاز اور کیا پالیسیز نیڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ ٹو ریگولیٹ جو ویسٹ مینجمنٹ جو فیکٹریز کی ہوتی ہے. یہ تو پھر آپ بہت بڑے لیول پہ ایک چیز مان رہے ہو جو اس کے لیے لاٹ آف پریشر نیڈس ٹو بی بلٹ. ایک تو یہ تھا جب ہماری ایک سما ٹی وی نے ہمیں بلایا تھا ایک ٹاک پہ, جس میں تو نہیں جا سکی, ڈاکٹر نوشین گئی تھی, تو ان سے جب واسا والوں سے بات ہوئی, واسا والے کہتے ہیں نہیں ہے ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ انیشیلی ہمارے اسٹڈی کو کچھ ایسا لے رہے تھے کہ جیسے کسی بچوں نے اسٹڈی نہیں کی ہوتی تو اپنا سروے کر لو, نکال لو. اینڈ دین اور تب ڈاکٹر نوشین آئی تھنک آف لائن تھی, پھر جب انہوں کو ریئلائز, پھر انہوں نے جب بتایا کہ یہ تو ہم نے ریسرچ کیا ہے, یہ ہے, دین ہی واز لائک ہو سکتا ہے, ول سی, بٹ ایسا ہو نہیں سکتا, ہمارے اپنے لیبز میں تو نہیں آئے ہیں, ایسی بات ہے. تو رائٹ ناؤ ایون ابھی ہمارا پورا پیپر ابھی جرنل پبلش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا, ریسرچز ٹیک ٹائم, بٹ جو ہماری انیشیل ڈیٹاز ہیں اس میں اس کے حساب سے تو یہ سارا کچھ ہے. ہم نے جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں ان سے بات کی ہے کہ وہاں پہ کچھ کرے, ان کو ریلوکیٹ کرے, اس ایریا کو ہیزارڈس قرار دے دے. بچے اس مٹی میں کھیلتے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, وہ مال نرشٹ ہو جائیں گے, دماغی جو ہے ان میں بہت مسائل ہوں گے, بٹ دے آر
اس طرح سے کوئی خاص رسپانس نہیں ہے شریف پورہ کے حوالے سے، اینڈ ابھی بھی وہ وہیں پہ رہ رہے. اور ہم نے اپنی طرف سے وہاں پہ آئرن سپلیمنٹ کا ڈرائیو شروع کیا ہے، کیونکہ جب انیمیا جو ہے نا بہت زیادہ کامن ہے، تو انیمیا کو فائٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر اپنی طرف سے HKP نے ان کو جو ہے ہم آئرن سپلیمنٹس دے رہے ہیں. بٹ وہ سسٹینیبل چین کو بھی کرنے کے لیے پھر ہمیں فنڈس چاہیے، ڈونیشنس چاہیے، وہ ساری جو ہماری ہوتی ہے چیزیں. Well guys, goes without saying, we will send all the information یہ جو ساری جہاں پر لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں where you can find out more about the study and more about the work that they are doing in the description of this video as well. But man, chilling. I mean, I don't even know اس کے بعد میں اگلا سوال کیا بنتا ہے. یار میرے پاس ایک سوال ہے بس کہ ابھی کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں اور ہم لوگ مینیفیسٹوز پڑھیں گے ہوپ فلی، تو اس میں مجھے بتائیں کہ اگر ہیلتھ کے بارے میں اسپیسیفکلی دیکھنا ہو، وٹ آر سم آف دا تھنگس دیٹ وی شوڈ بی لکنگ آؤٹ فار، کہ پارٹیز کے منشور میں صحت سے ریلیٹڈ پاکستان کی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اچھا، الیکشنز آ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو ریسنٹ بجٹ آ رہا ہے اسی میں ہیلتھ کو تھوڑا سا وہ کر دیں. دیکھیں ہیلتھ کا جو مسئلہ ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بجٹ دے دو. بجٹ کے اندر ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، مین فورس بھی آتا ہے، مین پاور بھی آتا ہے، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو یہ کہ جو ڈاکٹرز ویٹنگ پہ ہیں، آپ اپنے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ایڈیشن زیادہ کرو، سیٹس زیادہ کرو کہ ڈاکٹرز وہاں پہ کام کر سکیں، کیونکہ ڈاکٹرز کم ہیں، پاپولیشن زیادہ ہے، تو ڈاکٹرز کے اوپر بھی ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ امیجن کرو ایک ڈاکٹر نے آلریڈی 24 آور 36 آورس کی ڈیوٹی کر لی ہے، منیمم 34 آورس کی کرتے ہیں، تو وہ آگے اس کے اندر کیا انرجی بچتی ہے دوبارہ مریض کو دیکھنے کی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو پہلے تو یہ کہ ورک لوڈ، مین فورس بڑھاؤ وہاں پہ، مین پاور اتنا بڑھاؤ کہ وہ سسٹمیٹکلی چل سکے. دوسرا اپنے ہاسپٹلس میں جو ہے ایک جو ہیلتھ کی پالیسی ہے، مطلب جیسے شہباز شریف آیا، صحت کارڈ بند ہو گیا، پھر دوبارہ چلا، پھر بند ہوا، تو جو یہ والی سہولیات ہے فری ہیلتھ کا، تو فری ہیلتھ کو آپ لوگوں کے اندر ایکچولی میں انٹروڈیوس کرو. کیونکہ کچھ دوائیاں جو آپ ہاسپٹل سے ہم پرسکرائب کرتے ہیں تو وہ تو ان کی فارمیسی سے ملتی ہی نہیں ہے لوگوں کو، فری میڈیسنس جو ہوتی ہے. تو جو کاسٹ ریڈکشنز ہیں، جو چیزیں ہیں نا آپ اپنی اکانومی میں پلان کر سکتے ہو، تو ہماری ہیلتھ کا جو پورا ایک پراپر نیا پالیسی بننا چاہیے، جس میں ہم ڈاکٹرز بھی ایڈ کریں، جس میں اس کی جو بجٹنگ ہے وہ زیادہ ہو، جس میں دوائیاں کی زیادہ ہو، نرسز زیادہ ہوں، جو ہاسپٹل کے ورکرز ہوں وہ زیادہ ہوں، تاکہ پھر اتنے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے. پھر مین وائل آپ کو جو ہے ایک ان ملکوں کا دورہ کرنا چاہیے جن کے ہیلتھ کی پالیسیز اچھی چل رہی ہے، جن کے ہیلتھ سسٹم اچھا چل رہا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کرنا ہے تو آپ انشورنسز لوگوں کے لیے پلان کرو کہ لوگ آئے اور اپنے انشورنس پہ جو ہے ایٹ لیسٹ فری ہیلتھ کیئر لے سکے، تاکہ جو ہے ایٹ لیسٹ کوئی اس ڈر سے تو ہاسپٹل سے نہ نکلے کہ وہ جو ہے ہمارے مسائل ہے. اب الیکشن میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو سیاسی پارٹیز ہیں اس ٹائم پہ، ان میں سے کسی کی بھی پریورٹی ہیلتھ اور کلائمیٹ ہے ہی نہیں. یہ جسٹ آتے ہیں پاور شو کے لیے، عام عوام کی بات کرتے ہیں. بٹ یہی ہے جو اس سال میں $2.7 بلین کی مراعات صرف ایلیٹس کو دیا ہے. جب آپ ایلیٹس کو یہ کمپنسیٹ کریں گے اور آپ غریبوں سے ٹیکس لو گے تو کیسے چلے گا؟ ہماری ایک کارکن ہے جو کہتی ہے 18,000 میں اس کی تنخواہ ہے، اس میں صرف اس کے بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے بچے کو آفیسر بنائیں. تو پھر گھر کا کھانا وہ کیسے کریں گے؟ ہیلتھ کیئر کیسے ہوگا؟ تو پہلے تو سب کو ایک سسٹینیبل ایجوکیشن، بہترین ایجوکیشن دو، بہترین ہیلتھ دو، پھر آٹومیٹکلی ساری مسائل تو سالو ہو ہی جائیں گے ایونچولی ود ٹائم. اور اپنی اکانومک پالیسیز کو آپ بہتر کرو، آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ انویسٹ کرو، اس پہ جو ہے اپنے پیسے لگاؤ، کیونکہ یہ دو ایک ایسی فیلڈز ہے جس سے آپ کو کافی جو ہے اس سے وہ آ سکتا ہے، ریٹرن آ سکتا ہے، رادر دین پٹنگ اٹ آن دیم. اور جن ایلیٹس کو، جن اشرافیہ کو آپ یہ مراعاتیں دے رہے ہو تو ان سے لے بھی رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو؟ تو وہ کہاں جا رہی ہیں؟ کیا یہ ملک صرف ایک اس طبقے کا ہے جو امیر ہے؟ غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے.
تو آئی ووڈ سے کہ ہماری ہیلتھ پالیسیز میں بہتر اکانومک پلان کے ساتھ آئے, ہیلتھ اور کلائمیٹ کو جو ہے ایک اپنی پریورٹیز میں سے رکھے تاکہ اس پہ کام ہو سکے. آئی تھنک دس از جسٹ آلسو جسٹ اگین بیکاز الیکشنز آنے والے ہیں اور کافی زیادہ ینگ لوگ ہیں جو یہ شو دیکھتے ہیں. پاکستان ہیز اے ویری یوتھ بلج. تو کیا گائز تھوڑا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ری اسیس کرو کہ آپ کا پولیٹیشین سے آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, بیکاز they need to talk about what are they going to do with the health system, what are they going to do about the environment, like they need to talk about that in their jalsas rather than کہ فلانا نے یہ کہا ہے تو میں ایسا ہوں تو وہ ایسی ہے تو یہ ایسا ہے. and that is across the board. and یہ بھی میں نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوئی کہ ایک پارٹی ایک گورنمنٹ آتی ہے تو دوسری گورنمنٹ کی کوئی اسکیم چل رہی ہوتی ہے کہ کنسسٹنٹلی کچھ انہوں نے پروجیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس کو بند کرا دیتے ہیں, حالانکہ اس کا زیادہ نقصان ہے. اینڈ یہ اٹ ہیپنز لائک اٹ ہیپنڈ وین پی ٹی آئی کیم دے ڈیڈ ود پی ایم ایل نون اینڈ ابھی وہ صحت کارڈ والا ہے, یا اٹس بین آئی تھنک وہ بے نظیم انکم سپورٹ والی چیز رہی ہے میرے خیال سے. دیٹس دا اونلی تھنگ آئی کین ریممبر کہ چلو نہیں وہ کنسسٹنٹلی مجھے یاد ہے کہ وہ ایک چیز رہی ہے. بٹ میں جب ریسرچ کرتی ہوں تو ایک اچھا انیشیٹو ہوا ہے, نئی حکومت آئی ہے, ختم ہو گیا. تو والے وہاں پر کچھ گڈ انٹینشنز لوگ بھی ہیں, وہاں ایکچولی پیسے اگر لگ بھی رہے ہیں, وہاں چیزیں اچھی ہونے کی کوشش بھی ہو رہی ہیں, لیکن اگر ہم اسی لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ دوسرے بندے کو کریڈٹ نہ مل جائے, تو یہ اگین اس میں لارجر کانورسیشنز کرنی ہے کہ جو آپ اپنے پولیٹیشین سے ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کو ذرا ری اسیس کرو, یعنی ان کی عادت بناؤ. یو کین, یہ ہم کلیکٹیولی ہمارے پاس پاور ایز اے قوم ہے کہ آپ ان کو بتاؤ کہ آپ کیا ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. لائک ڈیمانڈ بیٹر پالیسیز, ڈیمانڈ بیٹر تھنگ فار دیم ٹو سے کہ اپنا ووٹ اتنا ایزیلی نہ دو, اور یہ بھی نہ کہو کہ ووٹ نہیں دینا بیکاز آپ کی اس پہ بارگیننگ پاور کیا ہے. اوپر دوسرا یہ نا کہ ہم ہمارے پولیٹیشینس کو یہ ریئلائز کرائے کہ ہمیں سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا انفراسٹرکچر ضروری ہے, پر ایک ایسا انفراسٹرکچر جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا تھا کہ گلبرگ سے وہ بنے موٹر وے کو ڈائریکٹ ٹچ کرے گا یہاں سے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا فائدہ بھی ایلیٹ کو ہی ہوگا, انہی لوگوں کو ہوگا کہ وہ ٹریفک سے بچیں گے جن کے پاس گاڑیاں ہیں. بجائے آپ ایک روڈ بنانے کے بہت جس پہ آپ $1 بلین لگا رہے ہو, اس کی جگہ آپ ہمارا جو آلریڈی رننگ پبلک ٹرانسپورٹس ہے ان کو بہتر کرو. اسی طرح آپ اس کو ہاسپٹلس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے لگو. آپ سروسز ہاسپٹل جاؤ, آپ جناح ہاسپٹل جاؤ, آپ میو ہاسپٹل جاؤ یا جنرل ہاسپٹل جاؤ, ہسپتال کنڈر بن چکے ہیں. ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ کنڈر ہے. ڈاکٹرس کے لیے بیٹھنے کی کرسیاں نہیں ہیں. ہماری ER میں جو ایمرجنسی روم ہے وہاں پہ ڈاکٹر کی جو کرسی ہے وہ ایسے لڑکھڑا رہی ہوتی ہے, لائک ہم کبھی بھی گر سکتے. تو آپ اپنے ڈاکٹرس کو پرووائڈ کرو, اپنی ہیلتھ کیئر پالیسیز کو بہتر بناؤ, بجائے اس کے کہ ایک اور جو ہے آپ گلبرگ سے ایک اننیسیسری روڈ بناؤ اور اس میں بھی آس پاس کی جو بنے ہوئے روڈیں ہیں ان کو توڑو. لائک اٹس ناٹ نیڈیڈ. اینڈ آئی تھنک مطلب کیونکہ الیکشنس کی بات ہو رہی ہے تو آئی آلسو وانٹ ایڈ کہ I understand the sentiment of not wanting to vote because میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. And I think the answer that comes to me is کہ demand better politicians because مجھے نہیں چوز کرنا ہے lesser evil, مطلب that's just my perspective on things and you guys can do that too. مطلب demand better people. نہیں دو ووٹ, نہیں دو, ان کو نہیں ووٹ دیں گے تو کون, مطلب دے ہی نہیں رہا کوئی ووٹ تو پھر وہ لوگ کیا ہی کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اس ملک کو چلانے والا بن سکتا ہے. Exactly. اور کہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ فارمر ہو, چاہے وہ فیکٹری ورکر ہو, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت ہی بڑے ڈائنیسٹک پالیٹکس کا پہلے حصہ ہو. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرکٹر ہو اور آپ بہت فیمس ہو. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہت بڑی اسٹیل ملز ہو. آپ اگر اپنی سیاست کرو گے, آپ ملک کے لیے سوچو گے تو اور مجھے اصل میں پاور ہی اس ملک کو چلانے والے اس کے عام عوام کی ہے. اس ملک کو چلاتے ہی وہی عوام ہے. تو آئی ووڈ سے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس ملک کے پرائم منسٹر بن سکتے ہو اف یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا چینج. اور اگر جو چینج آپ ڈریم کرتے ہو, جو چینج آپ اس ملک میں چاہتے ہو, تو جسٹ ڈونٹ گیو اٹ ٹو دا ہینڈ آف پیپل ہو ہیو ایکچولی رونڈ اٹ اینڈ ہیو پروون دیم سیلوز رانگ. تو آپ اپنی طرح سے اپنا ایک اسٹرگل اسٹارٹ کرو اس چیز. اینڈ یو کین اسٹارٹ ہیونگ کانورسیشنز. بات تو کر کے دیکھو کہ سسٹم جو ابھی ان پلیس ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, ہمارے لیے کیا ورک آؤٹ بیٹر کر سکتا ہے. when we start having these conversations, actually ابھی ہم ٹی وی پہ تو صرف بیٹھ کے لڑائی ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, بٹ like because we're the youth and we're gonna be here for a while now, so I think we can engage in conversations آپس میں کہ ہمارا سسٹم کس طرح کا دکھ سکتا ہے. the current system we have, if it's not working, so let's think of ideas that are just specific to Pakistan. It doesn't even have to be کہ اچھا ہم نے ہر دفعہ ہر آئیڈیا امپورٹ تو نہیں کرنا ہے.
Yeah, no, definitely. And again वही बात है कि we can come up with creative solutions. And यहाँ पर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी that I am of the position that you should vote. ठीक है ना? I just put it, हाँ, because वही बात है कि people are going to come in power regardless of whether one person votes or not, or either like 500 people vote or not. It's going to happen. It is. And while that conversation about, yes, of course, ideally, though I don't want the lesser of the evils, but pragmatically, the world that I am living in, I need to kind of figure out what is the best situation I can do for myself right here in the moment. Yeah. So that is usually like my argument for like wanting to vote. Yeah. काफी अच्छे से लगता है कि the people also build a pressure कि नहीं vote करो नहीं करना अगर तो वो उन लोगों के लिए. And then you can also explore other people that to vote for. Don't feel pressured to vote अगर आपका नहीं. तो मैं सच में लगता है लोगों को प्रेशर फील हो रहा है वोट करने का. मुझे लगता है इट्स द ऑपोजिट. इट्स पीपल आर वेरी गुड एट लाइक नॉट. देयर सो मेनी पीपल जो कभी रजिस्टर्ड नहीं होते, जो कभी लाइक एक्चुअल वोटर टर्न आउट अमंग यंग पीपल इज़ प्रीटी बैड इन दिस कंट्री. लाइक पीपल एक्चुअली हम इतने इलाकों में ख़वातीन को तो वोट करने ही नहीं देते. तो नहीं, बट इट्स नॉट इवन लाइक वो भी नहीं है. इट्स नॉट इवन अबाउट एस्टैब्लिशिंग कि ये है कि नहीं है, बट इट्स जस्ट कि एज अ पर्सपेक्टिव कभी कभी मुझे ज़रूर लगता है कि अच्छा यू नो वोट करना चाहिए, बट अगर नहीं फील आ रही है तो नहीं करो. जिसको करना है वो करो. No one can like force you to do anything, but here I am advocating for team vote. That's just what I'm putting out there. वोट करना चाहिए, but not on the basis of who you like, but on the basis of what is good for the country and how उनकी policies देखो, उनके manifestos देखो. politicians we need to reassess कि हमने, और फिर पता है शायद आपको खुद ही उनमें से जब आप अपनी चाल बदलोगे तो जो ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट करें वो भी अपनी चाल बदलने लग जाएंगे. ठीक है ना? बिकॉज जब आपने कोई भी चीज़ को चेंज करना होता है ना तो ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू बी इन्वॉल्व. जो बड़ा सेठ है जिसकी फैक्ट्री है, अगर हमने लिजिटिमेटली कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने हैं तो उसको भी ऑन द टेबल लाना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन के लिए. उसके बगैर भी नहीं होने वाला ये. सो सस्टेनेबल पीस भी तभी होता है जब ऑल स्टेक होल्डर्स नीड. एंड आई नो इट साउंड्स आइडियलिस्टिक, बट एक्चुअली दैट साउंड्स मोर प्रैक्टिकल इन माई ओपिनियन. कि यू नो सबको, अभी तो कोई बात हो रही थी कि मैं हंस रही थी कि जी नेस्ले वालों ने कोई बड़ा कोई CSR कैंपेन किया है समथिंग है. मैंने कहा यार खुद भी तो वो उसका पार्ट है. बट देन समवन सेड टू मी या बट लाइक maybe that's a good option to add these people in कि यार चलो आओ मिलकर सोल्यूशन करें. छोटी सी एग्जांपल है, हालांकि कोई बड़ी एग्जांपल नहीं है, लेकिन छोटी सी एग्जांपल है कि प्रेशर जब बिल्ड होता है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं. फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली बन गया है अब. ठीक है, अब उसमें 1000 हमें और मसले हो सकते हैं जो हैं, बट फेयर एंड लवली को फेयर का लफ्ज़ हटाना पड़ा. सो दैट जस्ट, एंड वो है कि वो लोगों के लिए नौकरियाँ भी प्रोवाइड कर रहा है. जो आपके फॉसिल फ्यूल्स वाले हैं वही सोलर पे गए हैं, एंड मे बी उनके पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उन्हीं के पास थी कि वो सोलर पे जाए. तो यही होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. हमने सिस्टम्स को कहना है कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, इसको यूँ चाहिए हमें, एंड उसके लिए वी ऑल नीड टू काइंड ऑफ लाइक लिजिटिमेटली वर्क टुगेदर. एक तो ये है ना, फिर जब हम अल्टरनेट की बात करते हैं तो हमारे सियासत को किए हुए 5 साल हो गए HKM से HKP बनते. तो वो जब भी हम कहते हैं, पहले तो लोगों को जोक लगता है कि हमने अपनी सियासी पार्टी बना लिया है, ठीक है. एंड देन जब बात करते हैं तो अगर हम आपकी हमारा मंशूर आपकी चीज़ों को सपोर्ट करता है तो आप हमें सपोर्ट करो. तो जिससे बात करो वो कहते हैं ना 20 साल तो लगेंगे आपको मेन स्ट्रीम आते हुए. आप भी तो आप वो 20 साल का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अगर चिली में इनकलाब आ सकता है और उनका एक 33 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हो सकता है. By the way, I know him, I've met him. He's on my Instagram, legit. So अगर वो बन सकता है, और अगर क्यूबा में रेवोल्यूशन आ सकती है तो आप हम दूसरों को भी चांस दो. क्या पता हमारा मंशूर, हमारी पॉलिसीज, हमारा जो सारा सिस्टम है वो इनसे बेहतर हो. बट ऑल वी नीड इज़ योर सपोर्ट, योर वोट. यार लेकिन ये हो चुकी हैं चीज़ें. चिलियन जो मॉडल इन्होंने बताया है वहाँ पर एक पूरी यूथ मूवमेंट निकली थी जिसके अंदर जो यूथ मूवमेंट के लीडर्स थे, लाइक 3 of them ended up being in the Congress 3 or 4, and then one of the youth leader जो कांग्रेस में बना था, अब वो प्रेसिडेंट बन चुका है चिली का. तो ये हुआ है. और चिली went through one of the most खतरनाक डिक्टेटरशिप्स. ठीक है ना? तो उनका एक बहुत डार्क पास्ट है, एंड आई थिंक हम भी जानते हैं कि हमें एक खतरनाक नहीं, हमें सेवरल खतरनाक डिक्टेटरशिप्स मिली हैं. तो ये हो सकता है, ये हुआ हुआ है, ये लोगों ने किया हुआ है. तो अगर हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आपको मिल रहा है और आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आप लाइक जस्ट
डू इट रादर देन वेटिंग और करने इसको और एक और चांस दे देते हैं, इसको एक और चांस दे देते हैं ना. या आप इंतज़ार क्यों करते हो कि किसी सियासी पार्टी को 20 साल लगे उस मकाम तक आते हुए ना. अगर आप उससे कर रहे हो तो आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो आप उसी टाइम उसको सपोर्ट करके आप उसको ला सकते हो. बट ये भी है ना कि हमारे पार्लियामेंट्स में बैठे हुए इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो वो एक आम आवाम के पास तो नहीं होती है. मेरे पास तो करोड़ रुपए नहीं है कि मैं जाके पार्लियामेंट के इलेक्शंस लड़ूँ. आई एम सॉरी, बट अब मैं सियासत कर रही हूँ, तो अगर मुझे ये सियासत करते करते 20 साल लगते हैं तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का बहुत होना सख्त ज़रूरी होता है. एंड उसके उस पावर को डिसेंट्रलाइज करके वो प्रोविंशियल से लोकल तक भी बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज दैट वाज द पॉइंट एसेंशियली कि ये जो वाटर एंड सैनिटेशन के इश्यूज़, हेल्थ के इश्यूज़, लोकल गवर्नमेंट इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग और जो आइडियली हमने एक स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है बट वी डोंट फॉलो दैट. लाइक वी डोंट हैव एनी लोकल गवर्नमेंट ईदर. सो इफ़ वी हैड दैट एज वेल तो वो एक और ऑप्शन होना था फॉर पीपल टू एटलीस्ट स्टार्ट अ पोलिटिकल करियर इफ एनीथिंग. या नहीं, बट लाइक वो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट भी आपकी उसी से नहीं आ रही, पार्टी सिस्टम से नहीं इलेक्ट हो रही. नहीं लोकल का ये होता है ना, कुछ लोग पार्टी से कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते. हाँ, और फिर उसमें इंडिविजुअल लेवल पे इंडिपेंडेंस के चांसेस भी होते हैं. यूनियन काउंसिल से आप यूनियन काउंसिल होते हैं ना, लाइक नाज़िम, हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नाज़िम, दैट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेप फॉर समवन टू एंटर पॉलिटिक्स. या लेवल पे देयर शुड बी मोर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे लोग आपके पास या एंड जो पाकिस्तान की इन थ्योरी जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें भी have a local government. You know, we just don't have it. Like we have a local government but we don't have it. तो ये नो कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ों के बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस अब डिले हो गए, जो हम जिसकी हम बहुत तैयारी कर रहे थे. नहीं, अभी बलोचिस्तान में भी आपके लोकल बट वही पता ना वो काफ़ी लाइक कितनी बेचारों के पास एक्चुअली पावर होगी टू मेक एनीथिंग हैपन. You know, so that's also something to. पर वही पॉइंट मेरा ये बताने का ये नहीं था कि जी लोकल गवर्नमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं. मैं बता एक स्ट्रक्चर है. Yeah, you don't have to reinvent the wheel. Like also do some research on your own political history and not just your political history. Actually I'm sorry, हमें politics के बारे में तो बहुत पता है, हमें civic education के बारे में कख नहीं पता. ठीक है, हम बहुत इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस कर लेंगे कि फ़लाना इसलिए हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, फ़लाना इसलिए हमारे मुल्क में अच्छा है, पार्लियामेंट में सीट्स कितनी है, अपर हाउस क्या, लोअर, एक्चुअली मुल्क चलता कैसे ये किसी को नहीं पता. सो सबसे पहले अगर हमें ये नहीं पता होगा कि मुल्क चलता कैसे तो फिर हाउ विल बी हायर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब. या बट ऑल्सो वी नीड टू रिकग्नाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो हैज टू डू विद द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज. ऑफ कोर्स, नहीं, आई मीन व्हाई डू यू थिंक सिविक एजुकेशन को करिकुलम में नहीं है? लाइक हमारा आइन हमें स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अलवीना, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारा आइन नहीं पढ़ाया जाता, बायो के अंदर से रिप्रोडक्शन चैप्टर निकाला जाता है. सो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इतना फिल्टर्ड सिस्टम. तो बट ये अगेन ठीक है नहीं, यू नो, ठीक है नहीं पढ़ाया जाता. बट एक तो हमारे पास बड़ी वीडियोस हैं इस बारे में, तो आप लोग लेजिटिमेटली वो देख सकते हैं. मी एंड अलीना एंड सजावल एंड सरवसीम एंड ऑल आवर टीम हियर. I'm sorry, but I have to say this. We actually have made it really easy and simple for you guys to know these things. So please go check out that content as well. But having said that, और बहुत लोग हैं जो ये काम इसको सॉर्ट आउट करो यार, पढ़ो आइन, पढ़ो ये चीज़ें, लाइक करो सॉर्ट आउट इसको फिर. बिकॉज डोंट कंप्लेन इफ़ यू आर नॉट गोना एजुकेट योर सेल्फ. आई एम सॉरी, लाइक मे बी आई एम गोना कट दिस बट दिल से बात निकली है ये. नहीं, आई ऑल्सो थिंक कि जस्ट ऑल्सो लाइक डोंट फील एनी प्रेशर. कोई आपसे ये भी नहीं, मैं हमारी अलवीना की ममता. हाँ कि ना, मतलब यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग इन वन डे. वी डू रिसर्च विद. हाँ बिल्कुल, कि इट्स ओके, दीज आर जस्ट कॉन्वर्सेशंस. हम भी आज बैठे हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हैं. कोई भी इंसान, मतलब देयर इज़ नो पर्सन हु कैन क्लेम कि आज हमारे पास सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. So बस गुफ्तगू जारी रखें and see what resonates with you and what does not. And the idea behind this was also to suggest कि हम क्या और alternatives सोच सकते हैं, या अपने system को जिसको हम recognize करते हैं, हम सारे ही recognize करते हैं कि corrupt है, तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं विदाउट बीइंग टू रेडिकल इन द सेंस कि हम लोग निकाल दें कि तुम चले जाओ, हमने आपके साथ ही रहना है. मैं बलूचिस्तान से आके पंजाब में हेल्थ कैंप लगा सकती हूँ, तो यू कैन डू एनीथिंग. A point of this podcast was also just like educate ourselves, क्योंकि हमें नहीं पता, like ये जो कुछ पता नहीं, ये न्यूज़ सेक्सी नहीं है, ये न्यूज़ वो नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये न्यूज़ क्या वर्ड क्या होता है, वो सेंसेशनल नहीं है ना. लेकिन I'm sorry, I don't care आपको ये बात boring लगे, but this is important. Thank you so much for coming here today and telling us these things, because I didn't know this.
I think you did because we've already had this conversation, but I didn't know this, and I'm glad that through you we got to tell some other people. So thank you so much for that. بالکل. ٹک ٹاک کے 2 منٹ ویڈیو سے بہتر ہے کہ آپ ہماری 20 منٹ لانگ باتیں سنیں. ہاں, اور کیا مطلب ہم بھی اتنے بورنگ نہیں ہیں. We gave you some laughs. ٹھیک ہے نا, we put some lipstick on. Anyways. And I will treat you good when you'll come to my hospital. Guys, before we go, I do want to just say a shout out, a thank you to Surat Studios, Surat Communications, جو ہمیں یہ production facilities provide کرتے ہیں. I will link their Instagram so you guys can, check them out and see if you want to ever like use their services. Thank you so much. جی الوینا کچھ کہنا پسند کریں گے؟ جی کہ سجاول وسیم کی اپڈیٹ چاہیے مجھے. میں جاننا چاہتی ہوں وہ کدھر ہے. اس نے پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ ڈچ کرایا. سجاول آئی ہوپ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں. تھینک یو سو مچ عالیہ. اوکے.